یورپ کا جو پولیٹیکل ایولیوشن ہے وہ ڈفرنٹ ڈیکیڈز کے ساتھ ڈفرنٹ سینچریز کے ساتھ ایوالو ہوتا ہے. کیسے؟ اگر ہم گریکس کی بات کرتے ہیں تو گریکس نے اپنا ایک ماڈل دیا, پلاٹو نے ریپبلک کا ماڈل دیا, ایرسٹوٹل نے اپنا ایک ماڈل دیا جس کو سٹی اسٹیٹس کے نام سے کہتے ہیں, اور اس نے اپنی کتابوں میں نیکومیشین ایتھکس میں بہت ہی جو ہے نا ایک ڈیٹیل سے بتایا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہیومن جو ہے نا وہ ایک بائی نیچر ایک سوشل اینیمل ہے, اور وہ جو ہے نا ایک باؤنڈ ہے ایک پولیٹیکل جو ہے نا سسٹم بنانے کا. آئیدر گاڈ اور بیسٹ کین ناٹ کم انٹو دی باؤنڈریز آف اے اسٹیٹ, ادروائز جو ایک نارمل ہیومن ہوگا اس کو ایک اسٹیٹ کی ضرورت پڑتی ہے. خیر یہ ایک الگ بحث ہے, ہم اس میں نہیں جاتے. تو اگر ہم گریک کی بات دیکھیں تو ڈفرنٹ فلاسفرز آئے, جس میں تھامس ہابس آئے, تھامس ایکوینکس آئے, اور ڈفرنٹ اس کے بعد پھر سوشل کانٹریکٹ والے آئے. تو بیسیکلی جو ہے نا نیشنلزم کا جو کانسیپٹ تھا جب انہوں نے بنایا تو گریک والوں نے جو ہے نا, گریک کے بعد جو ہے نا مطلب جو یورپ کی ایک سوسائٹی تھی, یورپ کی سوسائٹی کیا تھی؟ یورپ کی سوسائٹی جو مینلی جو ہے نا گورن کی جاتی تھی وہ بائی دا پاپ اینڈ چرچ آرگنائزیشن. کیونکہ آپ کو پتا ہے یورپ مین اسٹریم جو تھا نا, جو پورا یورپ تھا وہ ایک کرسچینٹی, مینلی کرسچینٹی ریلیجن میں تھا, اور وہ بائی دا بک چلتے تھے, اور ایک پاپ جو ہے نا وہ چرچ کو کے تھرو اپنے بائبل کی نالج کے تھرو جو ہے نا وہ اپنے ایک ڈیسیجنس کو کیری فارورڈ کرتا تھا, اور جو مونارک تھا وہ باؤنڈ ہوتا تھا اس چرچ کے ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو اس نے کیا کہا, اس نے جو ہے یہ کہا کہ یار آپ نے جب 1648 میں جب یورپ پوری طریقے سے وارز میں انوالو تھا تو چرچ آرگنائزیشنز جو تھی وہ آپس میں لڑی, اور وہ موناسٹک آرڈر جو تھا, موناسٹریز جو تھی وہ ٹوٹی, اور ایک ڈی ریگولیشن کا کانسیپٹ آیا جس کو بہت زیادہ ایڈوکیٹ کیا, بہت زیادہ جو ہے نا ایک نارملائز کرنے کی کوشش کی, جو کہ لوتھر تھا, مارٹن لوتھر, جو کہ ایک آپ کو اگر پتا ہو تو یورپین جو ہے نا ایک پولیٹیکل تھاٹ کا ایک بہت بڑا ایک فلاسفر گزرا ہے, جس نے موناسٹک آرڈر کو ختم کرنے کی بہت مین رول پلے کیا. اس نے بولا کہ یار یہ جو پاپ ہے نا یہ چرچ تک رکھے, یہ جو بائبل کے جو جتنے بھی ایڈوکیٹرز ہیں ان کو آپ صرف چرچ تک رکھیں, یہ اسٹیٹ کے ڈیسیجنز کو جو ہے نا مطلب فائنلائز نہیں کر سکتے, اس کو کیری فارورڈ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ انسان جو نارمل ہے وہ اپنے ایک کیپیسٹی میں پولیٹیکل اس کو کیا ضرورت ہے. تو اس کے لیے بیسٹ جو اتھارٹیز ہیں وہ مونارکس ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ڈی ریگولیشن کا کانسیپٹ دیا کہ اسٹیٹ ہیز nothing to do with the concept of religion, with the affairs of religion. And religion has nothing to do with the affairs of state. تو ادھر سے ایک ٹریٹی بنی جس کو ہم 1648 ٹریٹی کہتے ہیں, جس میں 3 کانسیپٹ دیے گئے ناظرین. وہ کانسیپٹ کون سے تھے کہ کوئی بھی اسٹیٹ وداؤٹ اینی پرمیشن کسی دوسرے اسٹیٹ میں نہیں جائے گا, دوسرا ڈی ریگولیشن کا کانسیپٹ دیا گیا, اور تیسرا اس میں جتنی بھی ٹوٹل اتھارٹی دی گئی وہ مونارکس کو دی گئی. تو یہاں سے نیشن اسٹیٹس کا کانسیپٹ شروع ہوا, نیشنلزم کا کانسیپٹ شروع ہوا, یہاں سے جو ہے نا ہر نیشن اپنی خود مختار ہے. اب ادھر انٹرسٹنگ کوشچن یہ بنتا ہے کہ علامہ اقبال صاحب نے نیشنلزم کو کیوں کنڈیم کیا. نیشنلزم کو اس لیے کنڈیم کیا ناظرین کیونکہ وہ ٹیریٹوریل باؤنڈریز میں اس کو انوالو کر دیتی ہے, انسان کو اپنے جو ہے نا ایک لمیٹڈ کیپیسٹی میں لے کے آتی ہے, اور ایک دوسرے کو کمپٹیشن میں لگا دیتی ہے کہ اس کے پاس زیادہ ویلتھ ہے, ایک اسٹیٹ کے پاس کم ویلتھ ہے. تو جو ہے نا ایک آپس میں ایک اننیسیسری کمپٹیشن کریٹ ہو جاتا ہے. کمپیریٹیولی اگر اسلام کی بات کریں تو اسلام ریلیجن ایز اے کیا بات کرتا ہے, وہ یونیورسل برادرہڈ کا کانسیپٹ دیتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے ریگارڈلیس آف دیئر ٹیریٹوریل لمیٹیشنز, ٹیریٹوریل بلانگنگز, ٹیریٹوریل نرچرنگز. تو اگر ہم ابھی بات کریں تو ہمارے اندر جو ہے نا فرانس کا کرسچن الگ ہے, امریکہ کا کرسچن الگ ہے, اور آپس میں ان کا ایک ریسزم اور ان کے ایک رنگ نسل اور جو ہے نا کریڈ کا ایک الگ کمپٹیشن لگا ہوا ہے. اسی بیسس کو رکھتے ہوئے اسلام جو ہے نا اس نے رکھا کہ بھائی گاڈ میڈ ریلیجن ہے, اور وہ ایک نیشنلزم, اور جتنے بھی یورپین فلاسفرز نے اپنی ایک جو مین تھیوریز بنائی ہے ان میں بہت زیادہ ان سے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ جو نیشنلزم ہے وہ ایک مین میڈ سسٹم ہے, وہ مسٹیک سے بھرا ہوا ہے,
اور وہ مٹیریلزم اور کمپٹیشن سے بھرا ہوا ہے. اور کمپیریٹیولی اگر ہم ادھر بات کرتے ہیں اسلام تو وہ ایرر فری ہے کیونکہ وہ گاڈ میڈ ہے, وہ ایک ریویلڈ سسٹم ہے. ہم دوسری ہیڈنگ کی طرف جاتے ہیں ناظرین. جو دوسرا اس نے مین مطلب دیا, اس نے ہارمنی تھرو میوچل ڈفرنس. تب اس نے ناظرین جب اسلام اور نیشنلزم کا کانسیپٹ دیا تو وہ دوسرا ابھی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جب ہمارے پاس ہر چیز کی ویلیو ہے, why Muslims are being incapacitated by fulfilling that. تو اس نے ایک الگ کانسیپٹ دیا, یونٹی تھرو میوچل ڈفرنسز یا ہارمنی تھرو میوچل ڈفرنسز. اب ہم مسلمان کیا ہے, ہم لوگ ڈویلٹی میں پھنسے ہوئے. ہم لوگ ایک دوسرے کے منہ پہ تو اپنے ایک دوسرے کو فیور دیتے ہیں, ایک دوسرے کو میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں, بٹ فرام ان سائڈ وی آر ہم ایک دوسرے کے لیے ایک ہیٹریڈ اور بغض رکھتے ہیں. تو اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جب تک ہم اس ڈویلٹی کو کمپلیٹلی وینش نہیں کریں گے, کمپلیٹلی اس کو ٹھیک نہیں کریں گے, تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے. نہ ہی ہم اسلامک ویلیوز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, نہ ہی اس کو کمپلیٹلی فالو کر سکتے ہیں. تو اس نے بولا کہ ہم مسلمان جو ہے نا اس ڈویلٹی میں پھنسے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ہم اسلام کی ریئل ویلیوز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں. اور اسی وجہ سے ہی جو یورپین نیشنلزم کا کانسیپٹ ہے یا جو یورپین پولیٹیکل کانسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ ہمارے اوپر مسلط بھی ہے اور ہمارے اوپر ایک ڈومینیٹڈ بھی ہے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم فرقہ بندی, سیکٹیرین وائلنس اور ایک دوسرے کے کانسیپٹ میں جو ہے ہم لوگ بہت زیادہ انڈرمائن ہے. اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہمارے اوپر ہر دور میں ایک ایکٹیو اور جو ہے نا ایک ڈومینیٹ کیے, اور ہم جو ہے ہمیشہ ان کے پیسے رہے ہیں اور سب آرڈینیٹ ہوئے ہیں. تھرڈ جو ہے نا انہوں نے جو سب سے بہترین کانسیپٹ دیا, انہوں نے پولیٹیکل سیٹلمنٹ کا کانسیپٹ دیا ود ان کمیونٹیز آف ہندوز اینڈ مسلمز, جس کو ہم کہتے ہیں مسلم انڈیا ود ان انڈیا. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے ناظرین. واٹ از مسلم انڈیا, واٹ از مسلم انڈیا ود ان انڈیا. آپ نے کانسیپٹ سنا ہوگا کانفیڈرل ارینجمنٹ, جس کو ہم کانفیڈریشن کہتے ہیں. تین قسم کے پولیٹیکل ایک سسٹم ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے یونٹری, ایک ہوتا ہے فیڈریشن, اور ایک ہوتا ہے کانفیڈریشن. اب یہ جو تین چیزیں ہیں, ہم دو کو الگ کو کسی اور ویڈیو میں کور کر لیں گے کیونکہ ڈیو ٹو دا لمیٹیشن آف دس ٹائم ہم اس چیز کو کور نہیں کر پائیں گے. تو میں جو تیسرا ہے نا کانفیڈرل ارینجمنٹ, ہم اس چیز کو لے کے جاتے ہیں. What is confederal arrangement? Confederal arrangement is a political concept جس میں جو یونٹس ہوتے ہیں, constituent units ہوتے ہیں, جو وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں اور جو سینٹر ہوتا ہے نا وہ ویک ہوتا ہے. سینٹر کے پاس لمیٹیشنز پاور ہوتی ہیں اور جو یونٹس ہوتے ہیں اس کے پاس ایبسلیوٹ اتھارٹی ہوتی ہے. اب وہ اقبال صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ اقبال صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ کے پاس اگر کمیونٹیز ہیں جیسے سکھ ہیں, مسلم ہیں, ہندوز ہیں یا شیڈیول کاسٹ ہے, آپ ان کو الگ الگ ایک ریجن بنا کے دے دو. جیسے مسلم ہے تو مسلم انڈیا بنا دو, مسلم میجورٹی ایریاز کا. ہندوز ہے تو ہندو انڈیا بنا دو, ہندو سیپریٹ اس کا جتنی کمیونٹیز ہیں. سکھ ہے جہاں جہاں پہ میجورٹی میں اس کو سکھ انڈیا بنا دو. اسی طریقے سے سو آن اینڈ سو فورتھ. اور اس سے کیا ہوگا, اس سے آپ چار چیزیں سینٹر کو دے دیں. چار چیزیں کون سی نہ کریں؟ کرنسی, ڈیفنس, فارن پالیسی اور کمیونیکیشنز. یہ چار چیزیں آپ سینٹر کو دے دیں. باقی جتنی بھی ڈائمینشنز ہیں وہ آپ اسٹیٹ کو دے دیں. وہ اپنے کانسٹیٹیوشن خود بنائیں, وہ اپنی ڈیفنس پالیسی جو ہے نا سینٹر کے مدے اپنا خود بنائے, پولیس اپنا خود دیکھے, اور اس کے تحت جو ہے نا اپنی کانسٹیٹیوشن کو ڈیزائن کریں, فریم اپ کریں, اور اس کے بعد ٹیکس کلیکٹ کر کے 1/3 آف دیٹ ٹیکس جو ہے نا وہ آپ سینٹر کو دے دیں. اور ایک لمیٹیشن دے دیں آپ کی, جی ہر اسٹیٹ سے کوئی 1/3 یا کوئی ایک لمیٹڈ جو ہے نا وہ بندے نامینیٹ ہوا وہ سینٹر میں آ کے ایک پاور ڈسٹریبیوشن میں بیٹھے. یہ تھا جو ہے نا مطلب مسلم انڈیا اور مسلم انڈیا ود ان انڈیا کا کانسیپٹ. اور بہترین کمیونل سیٹلمنٹ کا یہ آج تک مجھے اس سے بہتر سولوشن نہیں ملا کسی بھی پولیٹیکل اسٹڈی میں, کسی بھی پولیٹیکل سائنس کے ڈپارٹمنٹ میں, یا کسی بھی اسٹڈی کی جو ہے نا مطلب میں نے ایسا نہیں دیکھا. تو اس نے ایک اچھا کانسیپٹ دیا. آگے پھر اس نے ڈیفنس کی بھی کچھ پالیسیز بتائی, سائمن کمیشن کی بھی کچھ چیزیں بتائی, اور راؤنڈ ٹیبل کو بھی اس نے کس طریقے سے ریجیکٹ کیا. راؤنڈ ٹیبل کو اس نے اس طریقے کے ریجیکٹ کیا کہ اگر آپ پرنسلی اسٹیٹس کے حساب سے میجورٹی بناتے ہو تو 495 اسٹیٹس تو ہندو ہیں, 5 مسلمز ہیں, تو یہ آٹومیٹیکلی جو ڈیسیجن ہے وہ ڈومینیٹڈ بائی ہندوز ہو جائیں گے.
اس لیے انہوں نے ریجیکٹ کیا. سائمن کمیشن کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کیا. اسی طریقے سے ڈیفینس کا انہوں نے پالیسی بتائی کہ ہمارے جو بلوچ برادرز ہیں یا جو ہمارے پٹھان برادرز ہیں وہ اپنی جان پہ بھی کھیل جائیں گے فارن ایگریشن سے اپنے ملک کو بچانے کے لیے. اگر وہ نہ بن پاتے تو کس طریقے سے جو ہے نا آج بھی اگر اس ٹائم کی بھی اگر ہم دیکھیں تو آدھی سے زیادہ جو فوج تھی وہ بلوچ اور پٹھانوں سے بھری ہوئی تھی. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی انگریزوں کو آگاہ کیا کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے ڈیفینس پالیسی کو بھی ڈیزائن کیا. اور کچھ ریجیکشنز بھی آئی تھی نہرو کی طرف سے کہ جو ہے نا مطلب ہم کچھ ٹکڑوں میں جو ہے نا مطلب پارٹس میں جو ہے نا وہ امبالہ میں یا کچھ جو ہے نا گورکھپور میں یا کچھ اور جو ہے انڈیا کے پارٹس سے وہاں پہ مکس کمیونٹیز میں. تو انہوں کا بھی اقبال نے ایک اچھا سولوشن دیا کہ آپ کو کسی اور ڈائمنشن میں جو ہے نا مطلب وہ نہیں نظر آتی, صرف ہم مسلم ایریاز میں نظر آتی ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے نا مسلمس اگر آپ ان کو اپنے پولیٹیکل ڈیسیجنز میں, اکنامک ڈیسیجنز میں اور سوشل ڈیسیجنز میں اگر آپ ان کو امپاور کریں تو وہ آپ کا جو ہے نا مطلب ہر چیز میں ساتھ دیں گے. تو دیٹ واز دا complete and crux summary of Iqbal. I hope you will like this video. اور انشاءاللہ میں نیکسٹ اس میں قائد اعظم صاحب پہ بات کروں گا کہ کس طریقے سے انہوں نے 1940 کے پریزیڈنشیل ایڈریس میں انہوں نے کس طریقے سے اپنی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا. اور ایک میں اور ویڈیو بناؤں گا جو 1930 اور 1940 کے بیچ میں ایک شارٹ ہم لوگ ایک رکھیں گے کہ کون کون سے ایونٹس تھے, جیسے گورنمنٹ آف انڈیا ایک تھے, کانگریس منسٹریز ہے, وہ آپ کو بھی انشاءاللہ جو ہے نا کبھی کبھی بات اور سوال رہتا ہے وہ اس میں ہیلپ کرے گا. ناظرین, آئی ہوپ یو ول لائک دس ویڈیو. تو اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور شیئر کریں ہماری ویڈیوز کو. ٹل دین نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.